एक तो ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए जैसे आज तक सेशंस हुए कि कोई मकसद होना चाहिए, कोई इसका रिजल्ट होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि इसमें ज़रूर ये डिस्कस होना चाहिए कि जो हॉर्टिकल्चर को इतना नुकसान हुआ, रोड इतने दिन बंद रहा, जो वज़ीर आला साहब ने गडकरी जी को फ़ोन किया 15-20 दिन के बाद, वो पहले भी हो सकता था और इतना हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो सकता। अब उसकी भरपाई कैसे हो? क्या किसान लोन माफ़ किया जाएगा? क्या उनको ट्रांसपोर्टेशन में मदद की जाएगी? किस तरह से इस नुकसान की भरपाई हो? दूसरा टूरिज्म, जो पहलगाम के बाद टूरिज्म हमारा बिल्कुल ठप हो गया है। होटलियर्स का बड़ा नुकसान हो गया है, ट्रांसपोर्टर्स का बड़ा नुकसान हो गया, हाउस बोट ओनर्स का। मुझे कल परसों मौका मिला एक हाउस बोट में जाने का, तो वो तो बेचारे उन्होंने लाखों रुपए लोन लिया होता है तो बिल्कुल बेकार पड़े हैं। तो ऐसे में क्या सरकार कोई पैकेज लेके आएगी इस इंडस्ट्री को, इन लोगों को, चाहे होटलियर हो, ट्रांसपोर्टर हो या हाउस बोट वाले ओनर्स हो, उनको कोई सहारा देने की तब तक जब तक कि टूरिज्म दोबारा पिकअप होता है। तो इसी तरह से तीसरा मेरे हिसाब से तो जो शिफ्टिंग ऑफ प्रिजनर्स है, आप उनको अगर छुड़ा नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उमर साहब ने ये ऑफर किया था कि वो महराज मलिक को लीगल हेल्प ऑफर करने के लिए तैयार हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, मगर जिन लोगों को ज़रूरत है, जो हमारे कैदी जो हैं हज़ारों के तादाद में जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, क्या उमर साहब उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके केस लड़े जाएं? क्योंकि बड़े गरीब लोगों के बच्चे हैं ये। अगर वो नहीं कर पाते हैं, अगर करना तो चाहिए, मगर तब तक कम से कम उनको यहाँ कश्मीर में वापस लाया जाए जेलों में। क्या इस बारे में असेंबली में जो पहले भी हमने रेजोल्यूशन लाया था, क्या इस किस्म के रेजोल्यूशन पास होंगे, डिस्कशन होगा? इसी तरह से मैं क्या समझती हूँ कि जनरल पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो कमिटमेंट भी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये ठीक है कि वो इस वक्त हटाने की पोजीशन में नहीं, पर क्या कम से कम डिस्कस तो कर लें असेंबली में कि भाई ये क्या हो रहा है कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट कोई बात करता है जोर से तो उसको पीएसए लगाओ, किसी ने बदकलामी की, एमएलए हो या कोई हो, उसको पीएसए लगाओ। मुझे लगता है पीएसए के ऊपर जनरल डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे हजारों लोग जो हैं पीएसए के अंदर में कोई, अगर आप महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगा सकते हैं इसलिए कि उसने बड़ी कोई बदकलामी की है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं जो कश्मीर के हजारों लोग जेलों में बंद है पीएसए के अंदर, उनने क्या किया होगा, कौन सा बड़ा ऐसा गुनाह किया होगा उन्होंने। दूसरी एक बहुत ही सीरियस, और इसके अलावा जो हमने एक बार लाया था ये जो डेली वेजर्स है उनको रेगुलराइज करने का, हमने उसमें भी एक बिल लाया था, रेजोल्यूशन लाया था, जिसको बिल्कुल सरकार ने दरकिनार। मुझे लगता है ये बर्निंग इश्यूज हैं इस वक्त, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो, कैदियों की बात हो, या डेली वेजर्स की बात हो, या पीएसए की बात हो, ये बन। पर इसके अलावा मैं एक थोड़ी सी ऐसी बात कहना चाहूँगी जो मुझे मालूम है शाम को जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उसको उछालेंगे, कि उमर साहब को याद होगा 2013 में अफजल गुरु ने चीख चीख के कहा था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे एक एसटीएफ का जो है डीएसपी वो लेके गया, उसने मुझे जो जिसने असल में इसमें पार्टिसिपेट किया पार्लियामेंट अटैक में, मोहम्मद या क्या नाम था उसका, उसको ट्रांसपोर्ट दिया, उसके लिए फ्लैट हायर करवाया, मेरा कोई कसूर नहीं। मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि जब 2020 में देवेंद्र सिंह पकड़ा गया, उसके बाद भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, मिल्टन डू के साथ पकड़ा गया। तो मैं नहीं सब कहती हूँ कि देवेंद्र सिंह ही इन्वॉल्व होगा इसमें, तो ऊपर बहुत बड़ी जो है पोजीशन पे लोग इन्वॉल्व होंगे, और तब तो उमर साहब तमाशा देखते रह गए। आज यासीन मलिक का है, यासीन मलिक ने कुछ एफिडेविट में कुछ बातों का खुलासा किया है। आई एम नॉट हियर टू कंटेस्ट लीगैलिटी के उसका, कि उसके खिलाफ 65 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें एक जो टेरर फंडिंग केस में, जिसमें इंक्लूड नहीं है को जो 5 उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने एयरफोर्स के 5 ऑफिसरों को मारा था, या अगवा का केस, उसमें वो नहीं शामिल है। उन केसों के अलावा एक टेरर फंडिंग के केस में प्लॉटिंग अगेंस्ट द स्टेट वगैरह वगैरह, उनको उम्र कैद मिली है, जिसके लिए एनआईए अब कहता है कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। तो मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगी कि उमर साहब से ये मसला वो उठाएं, इसलिए कि यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से लेके
ڈاکٹر منموہن سنگھ تک, اٹل بہاری واجپئی, آئی کے گجرال, سب کے دوران اس کو پرسویٹ کیا گیا کہ وہ وائلنس چھوڑ کے پیس پروسیس میں ان کی مدد کرے, جس میں بڑے بڑے جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ آر کے نارائن تھے, این ایس اے تھے, چاہے جو یہ دلت صاحب ہیں, چاہے اجیت دوول صاحب ہیں, یہ سب اس پروسیس میں انوالو رہے ہیں. ان میں سے تو 2 زندہ ہیں. تو میں جاننا چاہتی ہوں وہ خاموش کیوں ہیں. دیکھیے ابھی این ڈی اے کی سرکار میں 2015 سے بہت سارے نیگوسیشنز ہوئے, اسام میں ہوئے, نارتھ ایسٹ میں ہوئے, چھتیس گڑھ میں ہوئے, جہاں پر ملیٹنٹوں کے ساتھ, بہت سارے ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی 2015 سے لے کے آج تک, جہاں ان کو بولا کہ آپ ہتھیار چھوڑ دو, ان کے ساتھ بات ہوئی, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو اسی طرح سے یاسین ملک کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی گئی تھی 94 میں, جب ان کو جیل سے رہا کیا گیا. ان کو اٹل بہاری واجپئی تو اپوزیشن کے لیڈر تھے, وہ ان سے ملے. اس کے بعد جو وہ پرائم منسٹر بنے تب بھی ملے, ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملے, اور حافظ سعید سے پاکستان میں ملے, وہ بھی آئی بی کے کہنے پہ ملے. تو اگر یہ سب باتیں اسٹیٹ سپانسرڈ تھی, اگر ایک آدمی کو ایک حساب سے یہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ آپ وائلنس ترک کر کے کنٹری کے لیے, ہت کے لیے, کنٹری کے انٹرسٹ میں کام کرو, اس کے لیے آپ پاکستان جاؤ, ان کو پاسپورٹ دیا گیا. ہمارے وقت میں مفتی صاحب کے وقت میں ان کو جیل سے رہا کیا گیا. تو یعنی پورا سسٹم, جو پورا اسٹیٹ کی مشینری, انکلوڈنگ آر ایس ایس کی لیڈرشپ, یہ جو ریلیجس لیڈرز, بڑے بڑے بیوروکریٹس, تو یہ سب انوالو تھے. تو آج وہ سب بھول, اس کو ایک کنار درکنار کر کے ایک آدمی کو اس لیے عمر قید یا پھانسی کے تختے پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ اس الزام میں جو بھی اس نے ایکشن کیا, جو بھی اس نے کیا, وہ تو اسٹیٹ کے کہنے پہ کیا. تو مجھے حیرانگی ہے کہ عمر صاحب کو کم سے کم, کیونکہ یہ آج یاسین ملک کی بات نہیں ہے. دیکھیے ٹیرر فنڈنگ کے کیسز یہاں آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. ایون یہ جو ہمارے انجینئر رشید صاحب ممبر پارلیمنٹ ہے, جن کو پارلیمنٹ الیکشن کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے ان کو باہر چھوڑ دیا گیا تھا کہ تاکہ کسی کو وہ جتانے میں اپنا رول ادا کر سکے, پر وہ ایسا نہیں ہو, الٹا وہ خود جیت کے, اچھی بات ہے. مگر ان کو بھی ٹیرر فنڈنگ کا کیس ہے کہ بھائی انہوں نے ٹیرر فنڈنگ کرتے تھے, جمع کرتے تھے, جو یاسین ملک کے خلاف ہے کہ پھر وہ اسپانسر کرتے تھے ٹیررسٹ کو, پھر یونین کے خلاف ایکٹیویٹی کرتے تھے. تو اگر آج عمر صاحب اس پہ بات نہیں کریں گے, میں نہیں کہتی کہ ان کو کوئی یاسین ملک کا کیس پلیڈ کرنا ہے, مگر میں کہتی ہوں جو ایفیڈیوٹ میں پہلے افضل گرو نے جو بات کہی, اس میں انہوں نے اس کو اگنور کیا, بات نہیں کی, جبکہ اس کے بعد وہ دویندر سنگھ پکڑا بھی گیا, اس کے بعد بھی کوئی بات نہیں ہے, پوچھ تاچھ نہیں, وہ کیا ہوا تھا. آج یاسین ملک کی باری ہے, کل کسی اور کی باری آئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہونا چاہیے کہ یہ جو, اور آج کل اجیت دوول صاحب فارچونیٹلی زندہ ہے, دلت صاحب زندہ ہے, ان کو بھی ایز اے مورل رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے کہ اگر کسی ملیٹنٹ لیڈر کو انہوں نے ایک پلیز, انہوں نے اس کو وائلنس سے گاندھین راستے پہ وہ آ گیا, تو آج آپ اس کو دوبارہ یو ٹرن کر کے سارا اس کے منہ پہ تھوپ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ڈائلاگ جو ہے آگے سے کوئی بھی کشمیری سامنے نہیں آئے گا ڈائلاگ کے لیے. اور یہ ایک اسٹیٹ کا اپنا ایک ہوتا ہے مورل رسپانسبلٹی, ایک مورالٹی ہوتی ہے, ایک بات ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنی بات کی عزت نہیں رکھ پاؤ گے, اپنی بات کی جو آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے اس پہ پورا نہیں اتر پاؤ گے, تو مجھے لگتا ہے یہ نہ جموں کشمیر کے لیے اچھا ہے, نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات اچھی ہے. بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ پیپل آن دا انٹرنیشنل لیول اس کے بارے میں بات کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم لوگ بات کریں, عمر صاحب بات کریں, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. محبوب جی, جو پورے دیش میں خاص طور پر یو پی بہار کے علاقوں میں آئی لو محمد کی کمپین چل رہی ہے, لیکن یو پی میں جو ہے پولیس نے اس میں شامل لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کی اور کہا کہ یہ جو قانون ویوستھا اس کو بگاڑنا چاہتے ہیں. آپ اس پوری کمپین سے کسی بھی سوال اٹھا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کمپین سے جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو کوئی خطرہ ہوگا؟ جب یہ لوگوں کو کھینچتے ہیں, پکڑتے ہیں, ابھی ریسنٹلی انہوں نے یو پی میں ہی شاید میرے خیال میں ایک مولوی کو پکڑا, اس کو پیٹا, اس کی داڑھی نوچی, وہ پورا زخمی ہو گیا تھا, اس کو بولا کہ آپ جے شری رام بولو. اگر جے شری رام زبردستی لوگوں سے بلوا کے, وہ آفینس نہیں ہے,
وہ گناہ نہیں, وہ غلطی نہیں ہے, تو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا, یہ تو بالکل یہ ہندو مسلم کر کے ان کو ووٹ ملتا ہے, نہیں تو ان کو ووٹ چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہیں تو ایف آئی آر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بیکاز اگر ان نے کوئی کام کیے ہوتے, لوگوں کو جاب دیے ہوتے, نوکریاں دی ہوتی, غریبی کو ہٹائے ہوتے, تو مجھے لگتا ہے یہ اس قسم کا ہندو مسلم نفرت پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وچ از ویری انفارچونیٹ, ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اتنے زیادہ اولیاء کی زیارتوں پہ سب سے پہلے زیادہ ہندو جھکتا ہے, وہاں دعا کرتا ہے, چاہے اجمیر شریف کی درگاہ ہو, تو اس میں اس قسم کا زہر پھیلانا مجھے لگتا ہے یہ اس ملک کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ باہر کے ملکوں سے ہمارے لوگوں کو, ہندوستانیوں کو باہر نکالا جا رہا ہے. تھینک یو. نیشنل کانفرنس کی طرف سے پی ڈی پی کو تنقید کیا جا رہا ہے, دا پولیٹیکلی ریسپانسبل پی ڈی پی فار کشمیر میں, تو اس میں اس پر کہتے ہیں اسپیشلی دا کیبنٹ منسٹر دیکھیے نا, فاروق صاحب نے تو سارا بول دیا کہ ہم کشمیری کیا ہیں. اس نے تو بولا ہم کیریکٹر لیس ہیں, اس نے تو ہمیں شرابی کہا, ہمیں بد کردار کہا, اور ایسے الفاظ یوز کیے جو میں نہیں کر سکتی ہم لوگوں کے لیے. تو اب پی ڈی پی کے لیے انہوں نے اس سے چھوٹی گالی دی, تو اس سے کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.